بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے الف لام میم کا ایسا راز لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی دولت بارش کی طرح برسے گی۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ دل سے کر لیا نا تو رزق، دولت، پیسہ، گاڑی، بنگلہ، شہرت، عزت، کامیابی سب کچھ آپ کے زندگی کا حصہ بن سکتی ہے۔ آپ یہ بات غور سے سن لیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ وہ خاص کلمات ہیں جن کے اندر اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے نا دوستوں کے بند قسمت بھی کھل جاتی ہے اور خالی ہاتھ بھی بھر جاتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن کے اندر موجود ہیں اور جن کے بارے میں بڑے بڑے علماء کرام بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان ایک خاص راز ہے۔ انہی خاص الفاظ میں الف لام میم بھی شامل ہے جس کو پڑھنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، دولت، پیسہ آنا شروع ہوتا ہے اور زندگی میں کامیابی کے دروازے کھلتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ دولت، پیسہ، گاڑی، بنگلہ، شہرت، عزت اور کامیابی ہر قدم پہ ان کے ساتھ کیوں ہوتی ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رازوں کو سمجھ لیتے ہیں اور ان الفاظ کی طاقت کو پہچان لیتے ہیں جو عام انسان نظر انداز کر دیتا ہے۔ جب بندہ الف لام میم کو دل کی گہرائی سے یاد کرتا ہے تو اس کے لیے رزق، دولت، پیسہ اور کامیابی کے دروازے ایسے کھلتے ہیں جیسے بارش کے بعد زمین سے سبزہ نکلتا ہے۔ یہ الفاظ میرے دوستو ایسے ہیں کہ اگر دل سے یقین سے پڑھے جائیں تو انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے اور وہاں وہ پہنچ سکتا ہے جہاں اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی کمی ہے نا، پیسہ نہیں ٹکتا، کاروبار میں نقصان ہے، نوکری نہیں مل رہی یا زندگی میں ہر طرف رکاوٹ ہے، تو الف لام میم آپ کے لیے ایک ایسا خزانہ بن سکتا ہے جو آپ کی زندگی میں دولت، پیسہ اور کامیابی کی نئی راہیں کھول سکتا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ جب انسان اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع کرتا ہے نا تو اللہ اسے کبھی خالی نہیں لوٹاتا بلکہ اسے اس سے بھی زیادہ دیتا ہے جتنا وہ سوچتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، میری بہنوں، یہی وجہ ہے کہ جو لوگ الف لام میم کو دل سے اپناتے ہیں نا، ان کی زندگی میں آہستہ آہستہ خوشحالی آنا شروع ہو جاتی ہے، ان کے گھر میں برکتیں آتی ہیں، رزق بڑھتا ہے، پیسہ آنے لگتا ہے اور وہ لوگ جو پہلے پریشان ہوتے تھے اب سکون کی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ الفاظ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو اپنے دل میں جگہ دے دیں تو آپ کی زندگی بھی بڑی یعنی کہ اس میں تبدیلی آ سکتی ہے، آپ کے خواب پورے ہو سکتے ہیں، آپ کو وہ سب کچھ مل سکتا ہے جس کی آپ نے ہمیشہ خواہش کی ہے، دولت، پیسہ، گاڑی، بنگلہ، عزت، شہرت۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی قدر کریں، آپ کی بات مانیں، آپ کو اہمیت دیں، تو الف لام میم آپ کے لیے بہت خاص ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ دلوں کو بدلنے کی طاقت ہے میرے دوستو، حالات کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے اور قسمت کو بھی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ نے اب تک بہت سے اعمال کیے ہیں مگر کامیابی نہیں ملی تو ایک بار دل سے الف لام میم کی طرف آئیں اور دیکھیں کہ کیسے حالات بدلتے ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے میرے بھائیوں جو آپ کو دوستو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جا سکتا ہے اور تنگی سے نکال کر خوشحالی کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، زندگی میں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس دولت ہو، پیسہ ہو، اپنا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، عزت ہو اور سکون ہو، اور یہ سب کچھ اس وقت ملتا ہے جب اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو کوئی چیز مشکل نہیں رہتی۔ الف لام میم ان خاص الفاظ میں سے ہے جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو رزق، دولت، کامیابی خود چل کر آتی ہے۔ آپ نے بس یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں یا اسی طرح گزارنا چاہتے ہیں، کیونکہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ واقعی بدلنا چاہتے ہیں تو دل سے الف لام میم کو اپنائیں اور یقین رکھیں کہ آپ کے لیے بہترین راستے کھلے گا اللہ، وہ راستے جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہ ہوں گے اور وہ مواقع جو آپ کے تصور سے بھی باہر ہوں گے۔ میرے دوستوں اور بہنوں، جب قسمت بدلتی ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے تو
ایک لمحے میں سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے سنجیدگی سے لیں اور اسے اپنی زندگی میں شامل کریں، کیونکہ یہی وہ موڑ ہو سکتا ہے جہاں سے آپ کی زندگی نئی طرف مڑ جائے اور آپ کو دولت، پیسہ، عزت، کامیابی اور سکون سب کچھ ملنا شروع ہو جائے۔ دوستو، آپ اگر کاروبار کرتے ہیں تو الف لام میم کی برکت سے آپ کے کاروبار میں ترقی ہو سکتی ہے، گاہک بڑھ سکتے ہیں اور منافع میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نوکری کی تلاش میں ہیں میرے دوستو، تو اللہ ایسے راستے پیدا کر سکتا ہے جہاں سے آپ کو اچھی نوکری اور بہتر مواقع مل سکتے ہیں۔ اگر آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو اللہ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر سکتا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ اپنے قرض سے آزاد ہو جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس اپنا گھر ہو، اپنا بنگلہ ہو، اچھی گاڑی ہو اور آپ عزت والی زندگی گزاریں، تو دل سے اللہ کی طرف آئیں۔ الف لام میم جیسے خاص الفاظ انسان کے دل کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور جب بندہ اللہ کے قریب ہو جائے تو دنیا اس کے قریب ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ الفاظ آپ کو ایک نئی امید دیتے ہیں، ایک نیا راستہ دکھاتے ہیں اور ایک نئی زندگی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ آپ کو بس ہمت کرنی ہے، یقین کرنا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے، آپ کے حالات بدل سکتے ہیں، آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کے ایک ممکن یعنی کہ حکم سے ممکن ہے۔ اسی لیے آج سے فیصلہ کریں کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے اور اللہ کے کلام سے جڑیں گے اور الف لام میم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ اسم اعظم پڑھنے سے غیب سے فرشتے آپ کی مدد کو آ جائیں گے، غیب سے راستے بننا شروع ہو جائیں گے، غیبی مدد آئے گی اور آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی 100% یقینی ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا نا، آج الف لام میم کی یہ تسبیح پڑھ کر دیکھ لے۔ آج کا یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق اسی کو ہوگی جسے رب کریم رزق دولت سے نوازنا چاہتے ہیں، جس کی مشکلات، پریشانیوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، جس پر رب کی ذات نظر رحمت فرمانا چاہتی ہے نا۔ آج الف لام میم پڑھنے کی توفیق صرف اسی بندے کو ہوگی۔ آج میں آپ سے کوئی قرض یعنی کہ آپ میں سے کوئی قرض دار ہے دوستو، قرض کروڑوں کا ہے، آپ پریشان رہتے ہیں، گھر کا ماحول خراب ہے، لوگ دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آپ دوستو آپ پہ کروڑوں کا قرضہ ہے، یہ نہ سوچیں کہ یہ قرض کیسے اترے گا، صرف اتنا یاد رکھیے گا کہ آپ اس رب کے بندے ہیں جو آسمان کو اٹھائے ہوئے ہے، جو زمین کو بچھائے ہوئے ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ آپ اس رب کے ماننے والے ہو، آپ اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جس کے لیے رب کعبہ نے دنیا اور آخرت کو بنا دیا۔ اللہ والو، آج الف لام میم کے کمالات کو دیکھنا چاہتے ہیں نا، آج الف لام میم کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج آپ جب کبھی مشکل وقت آ جائے، جب کبھی پریشانی آ جائے، جب کبھی دوستو بیٹی کے رشتوں میں کوئی رکاوٹ ہو جائے نا، تو آپ جب کبھی کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جائز محبت کے لیے وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اگر آپ ناجائز محبت کے لیے وظیفہ پڑھیں گے تو اس کے نقصان کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ ہاں، اگر جائز محبت ہے، نکاح کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کا دل پر راج کرنا چاہتے ہیں نا، قرض ہے، قرض سے نجات چاہتے ہیں، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں، اپنے افسر کے اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے پڑھ لیں، گھر میں ساس اور بہو کو اپنے یعنی کہ ساس اگر ہے تو وہ بہو کو قابو میں کرنے کے لیے پڑھ لے، بہو ہے اپنی ساس کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے پڑھ لے، لیکن یہ عمل، یہ وظیفہ صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے ہے، پڑھنے کی اجازت ہے۔ الف لام میم کے کمالات آج صرف ایک تسبیح پڑھنے سے رب کی ذات کھلی آنکھوں سے دکھائے گی۔ آپ میں سے اگر کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے اور اپنا ذاتی مکان تو بہت دور کی بات ہے، آج الف لام میم پڑھنے کے دیکھیے گا، آپ کو غیب سے اپنے ذاتی گھر کے اسباب مل جائیں گے۔ نیا گھر مانگو گے، نیا گھر مل جائے گا، گاڑی مانگو گے، گاڑی مل جائے گی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ کرنا کیا ہے، باوضو ہو کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں،
نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء کے بعد پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے نا، الف لام میم کی یہ تسبیح پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ پوری رات پورا دن دکان پہ پڑھ لیں، دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں پڑھ لیں، حتیٰ کہ چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ آپ کو جس حالت میں جس جگہ پر میرے دوستو طاقتور دشمن کا سامنا، کوئی رکاوٹ آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کسی بھی طرح کے مسائل کا سامنا ہو جائے، تو الف لام میم کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، کیونکہ یاد رکھیے گا یہ وہ عمل ہے جن کا قرآن مجید میں ذکر تو ہے، لیکن ان کے معنی کے بارے میں رب نے کسی بندے کو نہ بتایا سوائے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اور کہا جاتا ہے ان اعمال کی فضیلت اور برکت، ان اعمال کا اثر و سوف اتنا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک بار اس تسبیح کو پڑھتے دوران جس مقصد کو لے کر بیٹھتا ہے نا، مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے اس مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ آئے اب عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ عمل کی طرف جانے سے پہلے توجہ کیجیے گا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ بہت اہم ہے۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا میرے دوستو، صرف ایک تصویر سے آپ کے ہر ناممکن حاجت بھی ممکن ہو جائے گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے مختصر سی دعا کرتا ہوں کہ میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج اس تسبیح کو پڑھنے والا ہر اپنی خاص رحمت اس پر نازل، برکت سلامتی عطا فرما۔ جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، بے اولاد ہے نرینہ اولاد سے مالا مال فرما، جن کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ آمین۔ ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ اب پوری طور پر میرے دوستوں، آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو بے گھر ہیں گھر کے لیے پڑھ لیں، نیا گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، شادی چاہتے ہیں، سسرال میں عزت چاہتے ہو، ساس کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہو، ساس بہو کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہے، اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہو نا، تو آپ کسی کو بھی اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں نا، چاہے وہ آپ کا شوہر ہے، بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے، یا آپ کا کوئی بڑا افسر ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہو نا، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہو، طاقتور دشمن سے نجات چاہتے ہو، اپنے تمام مقاصد کی نیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، جسے پڑھتے ہی آپ کسی کو بھی اپنے قابو میں کر سکتے ہیں، آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے رب کریم کا ایک نام یا ودودو پڑھنا ہے۔ یا ودودو، یا ودودو، یہ رب کریم کا ایسا صفاتی نام ہے، اور جب کبھی یا ودودو پڑھا جاتا ہے نا، جس بندے کو ذہن میں رکھ کے پڑھا جاتا ہے، اگر تو تصویر یعنی کہ تصویر اس کی آپ کے سامنے ہے، آپ کے موبائل میں تصویر ہے، تو سب سے بہتر ہے اگر آپ اس تصویر کو اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہوئے یا ودودو کو صرف 11 بار پڑھ کر نا اس تصویر پر پھونک مار دیجئے، اس بندے کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی، اور رب کی غیبی مدد سے وہ بندہ خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گا۔ آپ جس کو بھی اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کو بھی اپنا بنانا چاہتے ہیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار یا ودودو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس اس بندے کی تصویر موجود نہیں ہے تو آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے تصور میں اس بندے کو ذہن میں لاتے ہوئے 11 بار یا ودودو پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک مار دیں۔ یا ودودو کا اثر اس بندے تک پہنچ جائے گا۔ شوہر ہے آپ کے
کے قدموں میں آ جائے گا، ناراض ہے، طلاق کی نوبت آ پہنچی ہے، آپ اپنے رشتے کو چلانا چاہتے ہیں، یا ودودو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ نے 11 بار یا ودودو پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی۔ جو کوئی توجہ، دھیان، خلوص و نیت کے ساتھ 11 بار یا ودودو پڑھ کر پھونک ماریے گا دوستو، فوراً چند ہی گھنٹوں میں آپ کو رزلٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ یا ودودو کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وظیفہ الف لام میم کا ہے۔ یہ اسم اعظم ہے، یہ قرآن کا ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی میرے دوستو کسی کو نہیں پتا۔ الف لام میم پڑھ کے آج تک رب کریم سے بے اولاد نے اولاد مانگی، مل گئی، بے روزگار نے روزگار مانگا، روزگار مل گیا، جوان بیٹیوں نے رشتوں کے لیے پڑھا بہترین رشتے، خود چل کر گھر آئے۔ الف لام میم کے کمالات، معجزات بتانا شروع کروں نا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسے چاہیے، جب چاہیے، الف لام میم کو صرف ایک تسبیح پڑھ کر دیکھیے گا۔ الف لام میم ایک بار ہو گیا، الف لام میم 2 بار ہو گیا، الف لام میم 3 بار ہو گیا، الف لام میم ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے، اور 100 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ صرف 100 بار ہی پڑھا جائے، نہ کہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ لاپرواہی میں پڑھتے ہیں، 100 سے 1 کم پڑھ لیتے ہیں یا 100 سے 1 زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو وظیفے کا فائدہ بالکل بھی نہ ہوگا۔ اسی لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے الف لام میم کو 100 بار پڑھنا ہے، اور اس دوران اگر آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھ جائیں نا، اگر آپ بے شمار حاجات میرے دوستوں مقاصد کو لے کر بیٹھ جائیں تو ایک تسبیح الف لام میم کی پڑھنے سے آپ کی ہر نیک جائز حاجات پوری ہو جائیں گی۔ ایک تسبیح الف لام میم کی پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 منٹ لگ جائیں گے، لیکن یہ 3 سے 4 منٹ پھر آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول سکتے ہیں۔ رب کی ذات جب دینے پہ آتی ہے تو اتنا دیتی ہے، نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ الف لام میم کی ایک تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر میرے دوستو دیکھیں اس عمل کی کوئی طاقت نہیں، جس کے بغیر وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا۔ آپ نے آخر میں استغفار پڑھنا ہے۔ آپ استغفار پڑھ لیں یا استغفر اللہ پڑھ لیں، یعنی کہ آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ 21 بار پڑھتے دوران ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر رب کریم سے دل ہی دل میں اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں۔ 21 بار یعنی کہ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ قبول ہو جائے گی۔ میرے دوستو پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا کہ مولا کریم، میرے دوستو ہاتھ اٹھاؤں گا، اب یہ بھی چاہیے جو مانگوں گا۔ میرے دوستو بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے سے جلیلے سے میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ اللہ والو یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، یاد رکھیے گا جب تک وظیفے کے اول آخر درود پاک نہ پڑھا جائے نا تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پیارے بھائیوں آخر میں ایک مختصر سی دعا کروں گا، سب بہن بھائی اس دعا میں لازمی شامل ہوں، کیونکہ اس دعا میں انشاءاللہ وہ سب کچھ مانگیں گے اللہ پاک سے جو آپ کے دل میں ہے۔ اور آپ میرے بھائیوں میری بہنوں اس دعا میں شامل ہو، اور میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہتے جائیے گا۔ میرے دوستو کیا پتا کسی کی آمین اللہ پاک کو پسند آ جائے اور میری آپ کی ہم سب کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں۔ اے میرے مالک و مولا، آج جو بھی بہن بھائی یہ دعا سن رہے ہیں اس کے دل کی ہر جائز حاجات پوری فرما، اس کے رزق میں ایسی برکت عطا فرما، اس کے گھر میں خوشحالی سکون اور محبت ہمیشہ قائم رہے، اور کبھی بھی تنگی فکر اور پریشانی اس کے قریب نہ آئے۔ یا اللہ اس بندے کے لیے رزق کے ایسے دروازے کھول دے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو، اس کے ہاتھوں میں برکت ڈال دے، اس کے مال میں رزق میں اضافہ فرما، اس کے لیے حلال دولت عطا فرما۔ اے میرے مولا اسے عزت شہرت کامیابی اور ترقی کے بلند درجات عطا فرما۔ مولا جس کے دل میں پریشانی ہے اس کی پریشانی دور فرما، جس کے دل میں غم ہے اس کو خوشحالی میں بدل دے، جس کے گھر میں فاقہ ہے اس کے دسترخوان کو اپنی رحمت سے بھر دے، اور اسے کبھی کسی کا محتاج نہ بنا۔ میرے مولا جو بہن بھائی بے روزگار ہیں انہوں نے
बेहतरीन नौकरी अता फरमा, इनके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल दे और इनके नसीब को रोशन कर दे। जो कारोबार करते हैं इनके कारोबार में बरकत अता फरमा दे और इन्हें दिन चुकनी रात तुकनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह, जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं इनके कर्ज अता हो जाएं, असबाब पैदा फरमा दे और इन्हें सुकून अता फरमा। जो लोग मुश्किलात में गिरे हुए हैं इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा और इनकी हर मुश्किल को आसान कर दे। या अल्लाह, मेरी वो बहनें जो अपने घरों में बैठी हैं और अच्छे रिश्तों की मुंतज़िर हैं, इनके लिए नेक साले शौहर अता फरमा और इनके नसीब को बेहतर बना दे। और जो भाई अच्छे रिश्तों की तलाश में हैं इन्हें नेक और साले बीवियां अता फरमा। या अल्लाह, इनके घरों में जहां लड़ाइयां हैं नाराजगियां हैं वहां मोहब्बत पैदा फरमा दे, दिलों को जोड़ दे, रिश्तों में मिठास पैदा कर दे और हर घर को जन्नत का नमूना बना दे। या अल्लाह, जो बीमार हैं इन्हें शिफा कामिला आजिज़ा अता फरमा, इन्हें सेहत वाली तंदुरुस्ती ज़िंदगी अता फरमा और इनके जिस्म को हर बीमारी से महफूज फरमा। या अल्लाह, जो लोग जादू टोने बंदिश या नजर बद का शिकार हैं इन सब को अपनी हिफाजत में ले ले, इनकी हर बंदिश को तोड़ दे और इन्हें सुकून और हिफाजत अता फरमा दे। मेरे मौला, जो इस दुआ में शामिल है इस बंदे को अपने घर अता फरमा दे, इसे खूबसूरत मकान नसीब फरमा दे, इसे अच्छी गाड़ी अता फरमा दे। या अल्लाह, इसे हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा दे, इसे अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा दे और इसे अपनी रज़ा और कुर्ब अता फरमा। या अल्लाह, इसके बच्चों को कामयाब बना दे, इनकी तालीम में बरकत डाल दे, इन्हें अच्छी मुस्तकबिल अता फरमा और इनकी शादियों के मामलात आसान फरमा और इन्हें नेक शरीक हयात अता फरमा। या अल्लाह, इनके दिल की हर दुआ कबूल फरमा, इनकी हर जायज़ ख्वाहिशात पूरी फरमा, इसे कभी मायूस ना कर, इतना अता फरमा कि वो खुद भी खुशहाल हो जाएं और दूसरों की मदद करने वाले बन जाएं, इसे खैर बांटने वाला बना दे। या अल्लाह, इसके नसीब को ऐसा चमका दे कि कामयाबी इसके कदम चूमे और हर तरफ से इसके लिए आसानियाँ पैदा हो और इसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह, जो भी मेरा बहन भाई ये दुआ सुन रहा है इसको कभी खाली हाथ ना लौटा, इसे अपनी रहमत से नवाज दे, इसके घर को खुशियों से भर दे और इसे हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। आमीन या रब्बुल आलमीन।